اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی تمام عالم کے تمام انسانوں کی کامیابی اپنے دین پر چلنے میں رکھی ہے. یہ دین آپ کی میری اور ہم سب کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. محنت بھی وہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک بار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بارش تھی، اندھیری تھی، آدھی رات تھی. انہوں نے دیکھا کہ بجلی کڑک رہی تھی. انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی کے اس طرف سے جو ہے نا کوئی نیچے اترتا ہوا آ رہا ہے، تو وہ تجسس میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا دیکھوں کہ کون شخص ہے اور کیا مجبوری ہے کہ اتنی رات کے وقت وہ اترتا ہوا آ رہا ہے پہاڑی کی دوسری طرف سے. جب وہ پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ پہاڑی کے اس سائڈ پر مجھے پتا چلا کہ ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہوا ہے. تو مجھے یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ صبح ہونے سے پہلے وہ چلے جائیں. تو میں نے کہا میں رات کو جا کر ہی ان کو جو ہے نا اللہ کا پیغام پہنچاؤں ان تک. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کا پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے کس قدر محنت کی ہے. تو یہ آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے، یہ آپ کی میری ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ دین کی دعوت دیں، اللہ کا پیغام پھیلائیں. ٹھیک ہے، جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ کلمہ یہ جو کلمہ ہے نا، یہ خدا کے ایک ہونے اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار ہے جو ہم کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی ہم دیتے ہیں. اور جب ہم نے یہ اقرار کرنا ہے تو صرف اقرار باللسان نہیں کرنا کہ ہم صرف زبان سے اس کا اقرار کریں. ہمارے عمل سے تصدیق بالقلب ہونا چاہیے ہے. ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کی کتنی سی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہمارے عملوں سے یہ چیز ثابت ہونی چاہیے کہ لینے والی ذات، دینے والی ذات، خالق و مالک، پیدا کرنے والا، موت دینے والا، رزق دینے والا اور رزق لینے والا اللہ رب العزت ہیں. عزت دینے والی بھی اللہ ہی کی ذات ہے اور ذلت سے بھی اللہ ہی نوازتا ہے. یہ وہ اقرار ہے جو ہم نے اپنے عمل کی صورت میں کرنا ہے. وہ کس طرح سے؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہم قرآن پاک سے لے لیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وقت پیغمبر ہم کیا چیزیں ہیں، ہماری کیا اوقات ہے. ہمارے لیے مشعل راہ تو ہمارا نبی ہے اور اس کا دین ہے اور قرآن پاک ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر جو ہے سورۃ قمر ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما. ثابت ہوا کہ بے بسی میں کس سے مانگنا ہے؟ جب کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو، اللہ رب العزت سے. دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما. اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 201 جو ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے، ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں جو ہے کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے رب، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشنا اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے. یہ سب ہمارے لیے ہدایت کے سرچشمے ہیں کہ ہم نے بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے. کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ نے کتنے معجزات عطا فرمائے، وہ اللہ رب العزت سے سورۃ القصص میں آیت نمبر 24 وہ اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں دربار، کوئی بھی جو ہے وہ آپ کے جو ہے نا وہ مدد کر سکتا ہے یا وہ آپ کے لیے کچھ خیر کر سکتا ہے، وہ جو خود قبر میں پڑا ہے وہ آپ کے لیے کچھ خیر کر سکتا ہے، تو یہ سب جھوٹ ہے. اگر کوئی ہماری بھلائی کر سکتا ہے،
اگر ہم کسی کے محتاج ہیں تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. پہلے اندر اپنا یہ یقین پختہ کر لیں. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے, ہمارے پیغمبروں کی دعائیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کیا دعا مانگا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب وقت کا پیغمبر اللہ سے مانگتا ہے تو ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ ہم نے بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے. اور یہ حضرت موسیٰ کی دعا مجھے بڑی پیاری لگتی ہے کہ تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں. مطلب یہ ہے کہ انسان محتاج ہے اللہ کی طرف سے بھلائی اور خیر ملنے میں بھی. ٹھیک ہے, تو ہم نے اللہ سے اپنے لیے بھلائی مانگنی ہے, اللہ ہی سے خیر مانگنی ہے. اور یہ تو بہت, یہ ہم اپنی نماز میں بھی پڑھتے ہیں. سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے پالنے والے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنے کا انداز دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, وہ کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگار. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگار. حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے رب. اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے پالنے والے, مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی. اے ہمارے رب, ہماری دعا کو قبول فرما. اے میرے پروردگار, مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی کہ جس دن حساب کتاب ہونے لگے. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سورۃ یوسف میں آتی ہے, آیت نمبر ہے 101. ترجمہ وہ کہتے ہیں اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات کے ساتھ بلایا جائے, پکارا جائے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات کے ساتھ پکاریں. حضرت یوسف علیہ السلام کیسے دعا کریں, کہہ رہے ہیں اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی یعنی کہ دوست اور کارساز ہے. تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے. یہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 101 ہے. آپ دیکھیں میں اردو میں ترجمہ ساتھ اس لیے کروں کہ ہماری لینگویج اردو ہے نا, تو ہمیں پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ کیا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہم کتنی بار قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے باتیں کیا کی ہیں. اور میں آج کل نا ایک ترجمہ اور تفسیر کی کلاس ایک لے رہی ہوں, تو میں صرف یہ سننے کے لیے جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے اس میں نا. تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تو مزہ آتا ہے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے, اس کا ترجمہ تو آپ دیکھیں, میں دوبارہ آپ لوگوں کو سناتی ہوں. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے. ولی کہتے ہیں دوست کو. تو آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے, دنیا اور آخرت میں. تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے. آپ یہ دیکھ لیں کہ وقت کا پیغمبر اور دعا دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کیسی, اور ہمارے اعمال ہی کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی کی لتر پریڈ ہونی ہے ہماری, لیکن ہم نے کبھی اللہ کو نہیں کہا کہ یا اللہ تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست اور کارساز بن جا, یا اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں کاروں میں ملا دے. کبھی کیے یہ دعائیں؟ کیا کریں دعائیں. اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنے والے ہاتھ بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے گناہ کر کے زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا گناہوں سے بھر دے, اور پھر تو ایک دفعہ مجھے بلا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں. اچھا, مجھے دعا مانگتے ہوئے بڑی شرم آتی تھی. میں نے نمازیں بے شک شروع کر دی تھی نا, لیکن دعا مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا میں اتنی گناہ گار ہوں, مجھے اپنے اعمال تو نظر آ رہے ہیں, تو میں کیسے مانگ سکتی ہوں؟ مجھے شرم نہیں آ رہی مانگتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کو تو جو میرے دل کے اندر چلتا ہے وہ بھی پتہ ہے. تو وہ مجھے اتنی اللہ تعالیٰ سے حیا آتی تھی, اتنی حیا آتی تھی. اور پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ, میں نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا گناہوں سے بھر دے, اور ایک بار کہہ دے یا اللہ معافی, تو میں معاف کر دیتا ہوں. بس اس دن سے پھر میں شرمائی نہیں. میری ابھی بھی نگاہ اپنے گناہوں پہ ہی ہوتی ہے, لیکن میں مانگتے ہوئے شرماتی نہیں ہوں. اب میں کہتی ہوں یا اللہ تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں پھر جس سے مانگوں, اور تیرے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں کہ جو میرے عیبوں کا نہ دیکھے. ٹھیک ہے نا, صرف میری دعا کو دیکھے. یا اللہ تیری رحمت سے زیادہ میرے گناہ نہیں, تو مجھے بخش دے. اور میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے. مجھے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, مجھے ایون کہ مجھے انسانوں سے بھی مسئلے ہوتے ہیں نا, یا مجھے روٹین کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ میاں سے کوئی مسئلہ ہے, یا بچے بات نہیں مان رہے, یا کچھ بھی ہے, تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں یا اللہ پلیز میں چاہتی ہوں یہ میری بات مان لیں, یہ اس طرح ہو جائے, یہ اس طرح ہو جائے. اور یقین کریں آپ کہ وہ کام اس طرح سے ہو جاتا ہے. بعض اوقات میرے ذہن میں 2 آپشنز ہوتے ہیں, تو میں سوچتی ہوں یا اللہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں, کروں کہ نہ کروں.
پھر میں کہتی ہوں یا اللہ میرا دل کو ٹھہرا دے ایک فیصلے پر، اور وہ فیصلہ میرے حق میں بہتر کر دے، اور بہتر فیصلے پہ ہی میرے دل کو ٹھہرا دے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آگے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اور کیا میرے لیے بہتر ہے. تو آپ یقین کریں ان 2 فیصلوں میں سے ایک فیصلے پہ میرا دل ٹھہر جاتا ہے، مجھے سکون آ جاتا ہے، میرے دل کو آرام، اور واقعی وہ فیصلہ میرے لیے بہتر نکلتا ہے. اب ہے جناب سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے 23، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے. بڑی مشہور دعا ہے اور مجھے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ کتنی خوبصورت دعا ہے. مجھے تو لگتا ہے دعائیں بھی فروٹس کی طرح ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں مختلف طرح کے فروٹس پیدا کیے ہیں نا. آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ کھائیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کو نہیں کوئی فروٹ مطلب آپ کھانا چاہ رہے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ نے کیوں نہیں یہ فروٹ کھایا. ایسے ہی مجھے لگتا ہے یہ ساری دعائیں آپ کو جو آسان لگتی ہے، جو آپ کی زبان پہ جلدی چڑھ جاتی ہے، جس کو پڑھنے کا آپ کو زیادہ اللہ سے جس انداز سے مانگنے کا زیادہ لطف آتا ہے، جس دعا کو پڑھنے سے آپ کے دل کو زیادہ سکون ملتا ہے، آپ وہ دعا مانگیں، وہ دعا پڑھیں، اپنے انداز سے اللہ سے مانگیں. اللہ کو اٹھے ہوئے ہاتھ بہت پسند ہیں، اور اللہ منتظر رہتا ہے اپنے بندے کا کہ وہ کب اللہ سے مانگتا ہے، کب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ تو اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہی رہتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ وقت کے پیغمبر ہیں، اپنے اپنے وقت کے دور کے پیغمبر ہیں، اور یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. آپ دیکھ لیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 جو ہے، اس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا. اسی طرح ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دعا ہے. سورۃ المومنین آیت نمبر 118 ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے. بے شک بے شک بے شک اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے. ان سب پیغمبروں کی دعاؤں سے جو ایک چیز سب سے پہلے ثابت ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ مانگنا صرف اللہ ہی کی ذات سے ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے، ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے ایک دوسرے کو بھی اس چیز کی دعوت دینی ہے، ایک دوسرے کو بھی یاد دہانی کرواتے رہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہ ہو، ہمارے عمل سے بھی ہو، کہ ہم عملی طور پہ بھی جب ہمیں کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو ہماری پہلی نظر جو ہے نا وہ اس ذات باری تعالیٰ کی طرف جانی چاہیے، ہمارا دھیان اس ذات باری تعالیٰ کی طرف جانا چاہیے. اچھا یہ میری کیوں ذمہ داری ہے یا آپ کی کیوں ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے نا ہم یہ پیغام ایک دوسرے کو دیں؟ میں کیوں کر رہی ہوں یہ؟ کیوں کہ قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ جب ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اور جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور جہنمیوں کو کھینچ کے جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوگا. تو جب ہماری ایک دوسرے پر نظر پڑے گی یا ان جنتیوں پر نظر پڑے گی، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم یا ہمارے احباب رشتہ دار جاننے والے اگر وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تو اگر ان کی ہم پر نظر پڑے گی اور ہم جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ یا اللہ، وہ آ کے ہمارا گریبان پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے. حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں. وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ، یہ مجھے دنیا میں جانتا تھا، یہ تیرا دین جانتا تھا، یہ جانتا تھا کہ تو نے کیا پیغام دے کے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن اس نے یہ تیرا علم ہم تک نہیں پہنچایا، اس نے میرے تک یہ دین نہیں پہنچایا. یا اللہ یہ گناہ گار ہے، یہ قصوروار ہے، یہ بتا دیتا تو کیا پتہ میں تیری طرف متوجہ ہو جاتا. تو لہٰذا جو ہے نا جو جہنمی ہوں گے، جو ہمیں جانتے ہوں گے، وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے. دیکھیں میں 6 دن یوٹیوب پہ دنیا داری کی کوکنگ کی ویڈیوز ڈالتی ہوں، تو میرا دل کرتا ہے کہ ایک دن ایسا ہو کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر ایک دن صرف میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اللہ کی طرف، اس کے دین کی طرف دعوت دوں، نبی کے طریقوں کی طرف، سنت کی طرف دعوت دوں. حالانکہ ویڈیو اگر میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی سی بات پورے کلمے کے اوپر ہو، لیکن ویڈیو اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ سننے والے سنتے ہی نہیں ہیں. تو میرا دل یہ چاہتا ہے پھر کہ مختصر ہو، لیکن اب بار بار ہو اور مختصر ہو، تاکہ جیسے پتھر پہ قطرہ قطرہ پانی کا گرتا رہے تو سوراخ ہو جاتا ہے. تو اس طرح بار بار آپ سنتے رہیں تو کیا پتہ کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی میری مغفرت کا ذریعہ بنا لے.
میری بس اتنی سی خواہش ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے پارہ نمبر 4 آیت نمبر 3، ترجمہ یہ ہے: تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس کو سپورٹ کر دیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدہ پر تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چیت بھی ان سے نہیں فرمائی اور وضو کر کے جو ہے وہ مسجد میں واپس تشریف لے گئے۔ تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ حجرہ کی دیوار سے لگ کے سننے کھڑی ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ممبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا: لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال کو پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ کلمے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ان لوگوں میں گنی جاؤں آخرت میں جن لوگوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا تھا، جن لوگوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا تھا۔ مجھے نہیں پتا اللہ کیسے مجھے اس راستے پر لے کر آئے گا، میں صرف دعا کر سکتی ہوں، وہ میں اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں اور میں کرتی رہوں گی۔ ہدایت پر استقامت کی، دین کے معاملے میں، اسلام پر چلنے کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کے معاملے میں پرہیزگاری کی، اور اللہ سے اپنی نسلوں، آنے والی نسلوں میں یا اللہ ایسے لوگ چن لے میری نسلوں میں سے جو لوگ جو ہے نا تیرے دین کی خدمت کریں، تیری حمد و ثنا کریں، تیری صفات پہ بات کریں۔ میرے اللہ تو ان رستوں کے لیے مجھے، میرے سننے والوں کو، میری اولاد کو اور میری نسلوں کو، میرے خاوند کو چن لے۔ آمین الہی آمین۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ پہ بتائیں کہ کیا میں لمبا بیان کیا کروں سنڈے والے دن۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔